بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان میں نماز فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ سے قیمتی چیز بھی مانگ لے تو اللہ خوشی خوشی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص اللہ کے نام اور سورت اور ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہماری حاجتیں فوراً ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک اگر 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، نہیں تو ظہر کے ٹائم کر لیں، رات کو عشاء کے ٹائم کر لیں، جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو میں یہ عمل بتا رہی ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم آپ کو چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایسا وظیفہ ملے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگ گئے، فون پہ باتیں کرنے لگ گئے۔ نہیں میرے ناظرین، آپ لوگ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو میں چیز بتاؤں گی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے، لیکن
میرے ناظرین، یہ عمل آپ لوگ کسی بھی وقت کر لیجئے گا۔ یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے۔ اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی، میری بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمارے مالی پریشانیاں، مالی حالات ختم نہ ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین، ویسے بھی تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار یہ بھی آزما لو، آزما کر دیکھ لو۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے ناظرین یہ خاص عمل بتا رہی ہوں، مجرب عمل بتا رہی ہوں۔ تقدیر کے بند دروازے اگر رات ہونے سے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے 70 کروڑ روپے کی مدد فوری ملتی ہے۔ چاہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور پڑھتے ساتھ ہی رزق و دولت اللہ کا ولی گھر دے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی فوری مدد ہو جاتی ہے۔ جو بھی کرتا ہے یہ عمل کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ رات میں صرف 1 بار تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی چیز کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا،
یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا، انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی سب جانتا ہے۔ آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے، وہ تمہارے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلیوں کی آوازوں کو سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں۔ یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھوچال کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ ہے عبادت، عبادت اور صرف عبادت۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ بے شک وسائل و ذرائع ہوں، اللہ کے خزانوں میں کسی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے۔ انسان سے اس خدا کی، اس رب کی صرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح و شام اسے یاد کیا کرو۔ انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا ہو کر تو دیکھو، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھو، اللہ کے لیے مرنا اور اس پر مٹنا تو سیکھیں۔
اس کے لیے جینا تو سیکھیں، خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم میں بھی اس کا لحاظ اظہار بھی وہ جو اسے پسند ہے، اور خفا بھی جو اسے پسند ہو، ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کے بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے شکر ادا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے، ریاکاری مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلاً الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو چھوٹی چیز دے اس کو جزاک اللہ کہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو محترم ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کون سی تسبیح کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ آپ نے اس عمل کو پورے طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، عربی کلمات بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلوان وہ نہیں جو کشتی کرنے میں کسی کو
بچھاڑ دے۔ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے اے فلاں ہمارے شفاعت فرمائیے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخر آ کر ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دنیا میں بھکاری بن کر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، اور فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ان کا پسینہ نفس کان تک پہنچ جائے گا۔ پس وہ اس حال میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ آپ جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سارے اہل محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ ناظرین، یہ بے حد خاص عمل ہے۔ جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو، کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو۔ آپ یہ 1 منٹ عمل کرنے کے بعد آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، ارحم الراحمین۔ دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا، یا ارحم الراحمین۔ اسی طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا ارحم الراحمین کے بے شمار فوائد ہیں۔ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت اور وقار عطا فرماتا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے والے کو
جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہو گے وہی ملے گا۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی دن میں جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجات ہوں گی اور جو بھی پریشانیاں ہوں گی اور جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ خصوصی کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح و شام میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو اس میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ حضوری کیفیت رکھنے والے اور 2 اللہ کے نام جو یا ارحم الراحمین ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین پڑھ لینا ہے۔ یا ارحم الراحمین سے حوالہ فرمایا جاتا ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرما دے گا۔ بعض شفا ہوتی ہے کہ انسان کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، لیکن شفائے کامل سے مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لینا ہے۔ چاہیں تو 1 گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار کر پی لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں، اور بھی زیادہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو 100 مرتبہ اسم اعظم مبارک کو پڑھے گا، انشاءاللہ بیمار پڑھ کر کرے گا تو بیمار کو شفا ہو جائے گی۔ خود پیے گا، اللہ اس کی عمر دراز فرما دیں گے اور قوت و روحانیہ اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اسی مقررہ وقت میں پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف عام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت، پیسے اور ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اسم مبارک اور اس دعا کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی
برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، نہیں تو ظہر کے ٹائم کر لیں، رات کو عشاء کے ٹائم کر لیں۔ جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو یہ عمل بتا رہی ہوں، یہ عمل کر لینا۔ بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم آپ کو چاہیے ہوگی، آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے میرے اللہ، تو سب کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں، وہ دور کر دے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے اس کو آپ نے کسی فقیر کو دے دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے، کسی ایسے بندے کو دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے، اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے۔ ناظرین، اس وظیفے میں موجود سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کے محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر علاج، بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کے لیے زبان بندی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گنہگاروں کے بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، اور بیماروں اور شفا عطا فرما۔ آمین۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ دوستو، پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔